آج 5 محرم کا دن ہے، اور جس طرح کہ میں نے کل وعدہ کیا تھا کہ ہر روز جو واقعہ کربلا کے حوالے سے اس دن پیش آیا میں وہ آپ کو بتاؤں گا۔ آج 5 محرم بروز اتوار جب کربلا کا واقعہ پیش آیا، اس وقت جو 5 محرم تھی بروز اتوار 61 ہجری کے اندر جو اگلا واقعہ پیش آیا تھا، کل کے دن 25,000 فوجیں کربلا میں پہنچ چکی تھیں۔ آج فوجوں کی نہیں، سالار کی تلاش تھی۔ توجہ کیجئے گا، فوج آج تیار تھی جانے کے لیے، سالار کی تلاش تھی۔ اور سالار کون؟ شبس ابن ربعی۔ شبس ابن ربعی یہ وہ انسان تھا جس کو جب پیغام بھیجا گیا کہ تمہیں کربلا جانا ہے، تو اس نے پہلے انکار کیا، لیکن بالآخر مان گیا بالآخر ابن زیاد کی بات میں آ کے اس نے تسلیم کر لیا، میں کربلا جانے کے لیے تیار ہوں۔ بات یہ نہیں ہے کہ یہ کربلا گیا، اس کا بیک گراؤنڈ بتانے کی ضرورت ہے۔ کون تھا یہ شبس ابن ربی؟ شبس ابن ربی نے پیغمبر اکرم کا زمانہ پایا ہے، اس نے اپنی آنکھوں سے رسول اللہ کو دیکھا ہے، اور پیغمبر اکرم کے بعد جو سجا نامی خاتون، سجا بنت حارث، جس نے جھوٹا دعوی امامت کیا تھا، اس نے اس کے لشکر میں بھی شمولیت اختیار کی، مرتد بھی ہوا، اور یہ اس کے لشکر کا مؤذن بھی تھا۔ یہ سجا نامی اس ملعونہ جس نے دعوی نبوت کیا تھا، اس کا مؤذن بھی تھا۔ بعد میں دوبارہ اسلام میں داخل ہوا، خلفاء کے زمانوں میں ان کے ساتھ رہا۔ مولا علی علیہ السلام کے زمانے میں یہ جنگ صفین میں مولا کے ساتھ تھا، لیکن جیسے ہی خوارج کے ساتھ اختلاف ہوا، اس نے مولا کا در چھوڑ کے خوارج کو پکڑ لیا۔ اور آپ کو بتاؤں، مولا علی علیہ السلام کو شہید کرانے میں اور رات کو ابن ملجم کو پناہ دینے میں بھی اسی کا ہاتھ تھا۔ کوفہ کے اندر اسی نے پناہ دی تھی، اسی ملعون نے، اور بالآخر اس کا معاملہ قتل امام حسین پہ جا کے ختم ہوا۔ سوچنے کی بات یہ ہے، ضروری نہیں ہے کہ جس نے پیغمبر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو وہ صراط مستقیم پہ رہے۔ کتنے راستے بدلے ہیں، کتنے راستے بدلے ہیں۔ ہم تو شروع سے یہی کہتے ہیں کہ ہم ذاتی کردار دیکھتے ہیں، ہم صحبت نہیں دیکھتے، کس کے پاس رہا، کتنا عرصہ رہا، کیا کیا۔ ذاتی کردار بتائیں اس کا، ذاتی کردار کیسا تھا۔ کبھی اسلام لا رہا ہے، کبھی کافر ہو رہا ہے، کبھی اسلام لا رہا ہے، کبھی خوارج کے ساتھ، کبھی قاتلان مولا علی کے ساتھ، کبھی قاتلان امام حسین کے ساتھ، اور بالآخر خاتمہ اس کا قتل امام حسین کے جرم پہ ہوا تھا۔ اور دوسرا واقعہ جو پیش آیا تھا، کوفہ کے اندر ناکہ لگایا تھا ابن زیاد نے، کوفہ سے باہر زہر ابن قیس نامی بندے کو بھیج کر 300 یا 500 افراد وہاں پر جو پل تھا وہاں پر کھڑا کیا کہ کوئی بندہ یہاں سے جائے نہیں۔ لیکن اسی دوران بھی مولا علی علیہ السلام کا ایک چاہنے والا، ایک ان کا محب، جس کا نام عامر ابن ابی سلامہ تاریخ نے لکھا ہے، وہ مولا کی نصرت کے لیے نکلا۔ جب وہاں انہوں نے روکا کہ ہمیں معلوم ہے تو کہاں جا رہا ہے، اپنا سفر روک، لیکن اس نے وہاں رکا نہیں، تلوار نکال کے مقابلہ کیا، اور وہاں سے کربلا پہنچ کے امام کے ساتھ شہداء میں شریک تھا۔ یہ بندہ نصرت کرنے پہ آئے، دل مضبوط ہو، دل قوی ہو تو اس طرح اللہ مدد کرتا ہے، اور اگر دل مردہ ہو چکا ہو، پیغمبر کی صحبت میں رہ کے، پیغمبر کو دیکھ کے بھی قاتلان امام حسین میں شمار ہوتا ہے اس کا۔ ہیں کس قدر یہ عجیب ہمارے سامنے تاریخی حقائق آتے ہیں۔ یہ آج کے دن کے 2 واقعات تھے جو آپ کے سامنے بیان کیے، اور معذرت کے ساتھ بتانا بھول گیا، کاروان شہادت یہ میرے استاد مرحوم محمد علی فاضل صاحب کی یہ کاوش ہے، دنیا سے چلے گئے پچھلے سال ہی۔ خداوند متعال ان کو کروٹ کروٹ جنت میں بلند مقام عطا فرمائے، ان کے بلندی درجات کے لیے بلند تر صلوات۔ بار دیگر صلوات پڑھیے۔ انتہائی معذرت چاہوں گا، ایک سوال
جو کیا گیا ہے کل کی مجلس کے حوالے سے، اس کا جواب آپ کی سماعتوں کی نظر کر دوں۔ میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ جب میں پڑھوں تو کوئی میری مجلس میں سے کوئی ایسا نکتہ نکالے کہ جس کی وضاحت ضروری ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ میرے سامنے بیٹھنے والا مجمع زندہ مجمع ہے، زندہ مجمع ہے۔ سوال آنا اس بات کی دلیل ہے کہ ابھی تک وہ زندہ ہیں، ان کے ضمیر زندہ ہیں اور پوری توجہ کے ساتھ سنا جاتا ہے۔ سوال بڑا ضروری ہے، غور کیجئے گا، ایک دفعہ آپ بھی ہل جائیں گے۔ بھئی واقعہ کربلا میں کل میں نے حبیب ابن مظاہر کی شہادت پڑھی، تھوڑا تھوڑا بولنے کے ساتھ، حبیب ابن مظاہر کی شہادت پڑھی۔ حبیب ابن مظاہر پیغمبر کے زمانے میں بھی تھا، واقعہ کربلا میں بھی موجود تھے، اور ایک ایسی بات جو ہماری قوم کا بچہ جانتا ہے کہ سب سے ضعیف العمر انسانوں میں جناب حبیب ابن مظاہر کا شمار ہوتا ہے۔ بعض علماء مصائب پڑھتے ہیں کہ جب وہ شہادت کے لیے جا رہے تھے تو انہوں نے شہادت سے پہلے اپنی کمر کو زور سے کس کے باندھا، ان کی بھویں نیچے گری ہوئی تھیں، لٹکی ہوئی تھیں، اتنی ضعف کا عالم تھا کہ ان کو اوپر اٹھا کے کپڑے کے ساتھ باندھا تاکہ دشمن کو یہ محسوس نہ ہو کہ مقابل میں آنے والا کمزور ہے، حسین کا ساتھی ہے، کمزور نہیں ہے۔ پٹی سے اپنے آپ کو باندھا، کمر کو کسا، تلوار کو لے کے میدان میں گئے۔ لیکن آپ یہ جان کر حیران رہیں گے کسی مقتل کی کتاب میں جناب حبیب کے حوالے سے یہ موجود نہیں ہے۔ اشکال پتہ کیا ہوا ہے؟ اعتراض یہ ہوا ہے اتنا ضعیف انسان ہو تو کوفہ میں اس کے 12 سال کا بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھئی فکر والا سوال ہے۔ مصائب سن کے فقط روتے نہیں ہیں، لوگ پوچھتے بھی ہیں۔ بھئی جو اتنا ضعیف بزرگ ہے اس ایج میں تو اولاد ہونا مشکل ہے، اور ان کا 12 سال کا بچہ جو ان کی پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ تو آپ سے گزارش یہ ہے، یہی دو چیزیں جب مکس ہوئی ہیں، غلط فہمی ہوئی ہے، تو سوال نے جنم لیا ہے۔ کربلا میں سب سے ضعیف ترین انسان کا نام حبیب ابن مظاہر نہیں، انس ابن حارث اسدی ہے، اور جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے وہ پلکوں کو باندھنے والا، کمر کو کسنے والا، وہ انس ابن حارث اسدی کا ہے۔ قبیلہ دونوں کا ایک ہے، حبیب ابن مظاہر کا، اور حبیب کے کہنے پر ہی یہ کربلا میں آئے تھے۔ وہ 7 افراد جو حبیب کے کہنے پہ آئے ان میں سے یہ بھی ایک تھے۔ تو یہ زیادہ بزرگی والا جو واقعہ ہے وہ حبیب کا نہیں، وہ انس ابن حارث کا ہے۔ حبیب بوڑھے ضرور تھے لیکن اتنے بوڑھے نہیں تھے کہ ان کی اولاد نہ ہو۔ 2 اولادیں ان کی، ایک کربلا میں علی نام کے، علی ابن حبیب ابن مظاہر جو کربلا میں شہید ہوئے، اور دوسرے قاسم، کربلا میں، یعنی کہ 62 سے کچھ زیادہ عمر ان کی ملتی ہے، اور ایسی ایج میں اولاد ہونا کوئی عرب میں ناممکن چیز نہیں ہے۔ تو میرے خیال میں سوال کا جواب آپ سب کو بھی کلیئر ہو چکا ہوگا۔ بلند تر صلوات پڑھیے۔ پیروان ولایت امیر المومنین، منتظران امام مہدی عجل اللہ فرج الشریف، ہمارے لیے یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ آج ہم معرفت توحید کے حوالے سے میراث تشیع اور عقیدہ توحید کے عنوان کو آج 5ویں مرحلے میں داخل کیے جا رہا ہیں، اور اس مرحلے پر آ کر میں جو آج بیان کرنا چاہتا ہوں وہ بہت ضروری گفتگو ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اے میرے بندے یاد رکھ، میں نے تجھے پیدا کیا ہے، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے وسیلے سے اس دنیا میں جنم دیا۔ تو دنیا میں جب آئے تھے حالت یہ تھی لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، تم لا شے تھے، تمہارے پاس کسی شے کا علم نہیں تھا۔ پالنے والے جب دنیا میں آئے ہیں تو نے ہی بھیجا ہے، اور تو خود کہہ رہا ہے لا تعلمون شیئا، تو کسی شے کا علم نہیں رکھتا۔ تو پالنے والے جب میں جاہل تھا، جب میں عالم نہیں تھا، تو میرے علم کا کوئی وسیلہ بھی تو مجھے عطا کر۔
علم کا وسیلہ بھی تو عطا کر۔ لیکن میں وسیلہ بتانے سے پہلے روک کے کہوں گا، مجھے تعجب ہوتا ہے ان لوگوں پر، حیرانگی ہوتی ہے ان لوگوں پر جو آئے روز یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم اور اہل بیت ایک جیسے ہیں، اہل بیت کا ہم سے فرق کیا ہے؟ بھائی فرق یہ ہے، تو جس ماں کی گود میں آیا ہے تیری ماں بھی معصوم نہیں ہے، تو خود بھی جاہل آیا ہے، اور جب آل محمد کے گھر میں بچہ آتا ہے دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کرتا ہے، اپنے ساتوں اعضاء زمین پر ٹیک کر اپنے معبود کا سب سے پہلا سجدہ کرنے والے کو آل محمد کہتے ہیں۔ یا علی خبردار اہل بیت کو اپنے جیسا نہ سمجھو۔ نہج البلاغہ میں مولا کائنات نے فرمایا لا یقاسو بے آل محمد من ہذہ الامت احد، خبردار کسی بندے کا بھی اس امت میں آل محمد سے قیاس نہ کرنا۔ کبھی بھی زندگی کے کسی مقام پہ کسی بھی انسان کا آل محمد کے ساتھ قیاس نہ کرنا۔ مولا وجہ کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں وہ کیفا یسوا بہ لا یسوا بہم من جرت نعمتہم بہی علیہم، کہتے ہیں کہ وہ لوگ آل محمد کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں جنہیں اللہ نعمتیں دیتا ہے تو آل محمد کی وجہ سے۔ بھئی جن کے صدقے میں رزق ملتا ہے، جن کے صدقے میں زندگیاں ملتی ہیں، جن کے صدقے میں اولادیں ملتی ہیں، جن کے صدقے میں کائنات کا نظام چل رہا ہے، جن کے صدقے میں اللہ دیتا ہے، جن کو دیتا ہے وہ ان کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے برابر۔ کائنات کا ہر بندہ اہل بیت کا محتاج ہے، اور اہل بیت سوائے خدا کے کسی کے محتاج نہیں ہے۔ پالنے والے تو نے دنیا میں بھیجا ہے، تو خود کہہ رہا ہے لا تعلمون شیئا، میرے بندے تیرے پر کسی شے کا علم نہیں ہے۔ پالنے والے اب میں کیا کروں، میں نے علم حاصل کرنا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یاد رکھ تجھے دنیا میں بھیجا ہے، تجھے وسیلے بھی دیے ہیں، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ نے فرمایا میں نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے، تجھے سماعت بھی دی ہے، تمہیں بصارت بھی دی ہے، اور تمہیں دل بھی دیا ہے تاکہ آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیز، کانوں سے سنی ہوئی چیز دل کے پاس پہنچا کر فیصلہ کرا سکے، اور فیصلہ کرنے کے بعد تو اس مرحلے پہ آ جائے لعلکم تشکرون، شاید کہ تو میرا شکر گزار بندہ بن جائے۔ کہا وسیلے دیے ہیں، وسیلے تجھے دیے ہیں، اور وسیلے اللہ نے ہر بندے کو 5 دیے ہیں۔ توجہ ہے، ہر بندے کو اللہ نے علم حاصل کرنے کے 5 وسیلے دیے ہیں۔ حواس 5 ہر بندے کے پاس ہیں۔ کوئی دیکھ کے علم حاصل کرتا ہے، کوئی سن کے کرتا ہے، کوئی چکھ کے کرتا ہے، کوئی سونگھ کے کرتا ہے، اور کوئی محسوس کر کے۔ اس کا مطلب ہے ظاہری طور پر بھی اگر علم کے وسیلے ہیں تو وہ بھی 5، اور حقیقت میں وہاں کا علم یہاں تک پہنچانے والے وسیلے ہیں تو وہ بھی چادر تطہیر والے 5۔ کہاں 5 کا وسیلہ ہے، 5 کے ذریعے علم حاصل کرو۔ لیکن یہاں توجہ کرنی ہے، کہا جعل لکم السمع والابصار، یہاں بھی فرمایا، ایک اور آیت میں فرمایا جہاں اللہ نے فرمایا کہ اے محمد ان مکہ کے مشرکوں سے پوچھ، امن یملک السمع والابصار، ان سے پوچھ ان کے کان اور ان کی آنکھوں کا مالک کون ہے؟ کون کس سے پوچھ رہا ہے؟ پیغمبر مشرکوں سے پوچھ رہے ہیں کہ مشرکوں تم بتاؤ زمین و آسمان میں تمہیں رزق کون دیتا ہے؟ تمہارے کان اور تمہاری آنکھوں کا مالک کون ہے؟ تم یہ بتاؤ وہ کون ہے جو زندہ سے مردوں کو نکالتا ہے، مردوں سے زندوں کو نکالتا ہے؟ اور یہ بھی بتاؤ کائنات کا نظام کون چلا رہا ہے؟ تو اس وقت آیت کا لب و لہجہ کہتا ہے پیغمبر جب تم یہ سارے سوال کرو گے نا، ہیں
مشرک، لیکن پلٹ کے ایک ہی جواب دیں گے، یہ سب کچھ کرنے والے کو اللہ کہتے ہیں۔ بھئی زمین و آسمان میں رزق کون دے رہا ہے؟ مشرک کہہ رہا ہے کہ اللہ دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کے کان اور آنکھوں کا مالک کون؟ اللہ۔ زندوں سے مردوں کو اور مردوں سے زندوں کو نکالنے والا کون؟ اللہ۔ کائنات کی تدبیر کرنے والا کون؟ اللہ۔ سوال یہ ہے، پالنے والے، یہ سارے عقیدے تو وہ ہیں جو ایک مسلمان کے ہیں، جب وہ مان بھی رہا ہے کہ رازق بھی وہ ہے، خالق بھی وہ ہے، سماعت و بصارت کا مالک بھی وہ ہے، کائنات کی تدبیر کرنے والا بھی وہ ہے، تو پالنے والے وہ مشرک کیوں ہے؟ بھئی سوال ہے نہیں ہے؟ قرآن پڑھ رہا ہوں، کوئی عام کتاب نہیں ہے، جب قرآن پڑھ رہا ہوں تو یہ سوال آنا چاہیے۔ بھئی یہ ساری خصوصیات ان لوگوں کی ہیں کہ جو مسلمان ہیں، لیکن اللہ کہہ رہا ہے ان مشرکوں سے پوچھو۔ لیکن اس سوال کو اپنے ذہن میں محفوظ کریں، آج کی مجلس میں جواب نہیں دے سکتا ہوں، آنے والی مجلس میں ہوگا۔ اب دوبارہ واپس پلٹیے۔ اللہ نے کہا میں نے تمہیں 5 وسیلے دیے ہیں، لیکن یہ 5 وسیلے برابر نہیں۔ قرآن میں سب سے زیادہ جن وسیلوں کا ذکر ہوا، سورہ دہر میں فرمایا ہم نے انسان کو پیدا کیا، فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ جب وہ پیدا ہوا تھا وہ سن بھی سکتا تھا، وہ دیکھ بھی سکتا تھا، اس کو سمیع بھی بنایا ہے، بصیر بھی بنایا ہے۔ قرآن میں سب سے زیادہ بصارت اور سماعت کا ذکر آیا ہے، سماعت اور بصارت کا، کہ ہم نے انسان کو سمیع بھی بنایا ہے، بصیر بھی بنایا ہے۔ اسی لیے ابن سینا جیسا بندہ یہ کہہ کے گیا ہے، ابن سینا نے کہا بھئی انسان جو علم حاصل کرتا ہے اس کے 9 حصوں کا تعلق ان 2 اعضاء سے ہے۔ کتنا؟ کل علم کا 9%، یعنی کہ 9 حصے ان 2 اعضاء سے تعلق رکھتے ہیں، ان 2 قوتوں سے تعلق رکھتے ہیں، اور باقی سارے کا سارا علم جو ہے وہ 1% باقی سارے اعضاء کے حصے میں آتا ہے۔ تو سب سے زیادہ کس کے حصے میں آیا؟ سماعت اور بصارت۔ لیکن یاد رکھیے گا سماعت اور بصارت کا بہت بڑا کنیکشن ہے انسان کی تخلیق کے ساتھ۔ علل الشرائع کے اندر چھٹے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، کوئی بچہ دنیا میں آیا، توجہ کیجئے گا اس بات پہ، بچہ دنیا میں آتا ہے، زبان بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، زبان درست ہے، کوئی عیب نہیں، اگر وہ سن نہیں سکتا نا، فقط دیکھ سکتا ہے، کہتے ہیں زبان ٹھیک بھی ہو تو کبھی بول نہیں سکتا۔ کیوں؟ وہ سن نہیں سکتا۔ جب سنے گا نہیں، حروف کی، لفظوں کی پہچان نہیں ہوگی، جب پہچان نہیں ہوگی تو مشق۔ اب ایک ایسا بچہ جو پیدا ہوا ہے جو سن تو سکتا ہے، دیکھ نہیں سکتا، آنکھوں سے کچھ نہیں دیکھا، کانوں سے سب کچھ سنا ہے، کہتے ہیں وہ سن بھی سکتا ہے اور بول بھی سکتا ہے۔ شکر ادا کرو آل محمد ملے ہیں، ورنہ یہ حقائق ہم تک کون پہنچاتا؟ یہ آل محمد کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں۔ بھئی بچہ ہر گھر میں پیدا ہوتا ہے، لیکن کہا کہ سماعت کا تعلق بصارت سے زیادہ ہے۔ لیکن قرآن دیکھیں، اب یہاں پر یہ بات سمجھ آئی، اب دوبارہ قرآن کے پاس جائیں۔ قرآن نے کہا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، اللہ نے تمہارے لیے کان قرار دیا اور آنکھیں قرار دیں۔ پالنے والے کان کے لیے صیغہ مفرد کا لایا ہے، آنکھوں کے لیے جمع کا لایا ہے۔ توحید سن رہے ہیں؟ جاگ کے سنیے گا جی۔ بھئی قرآن کہہ رہا ہے وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، اور جب مشرکوں سے پوچھا أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، ان سے پوچھو ان کے کان اور آنکھوں کا مالک کون ہے۔ کانوں کے لیے مفرد کا صیغہ تنہا کان، لیکن آنکھوں کے لیے بصر نہیں، ابصار جمع کا صیغہ۔ یہ راز کھولا ہے مرحوم آیت اللہ حسین بخش چاڑا صاحب نے اپنی تفسیر انوار و نجف کے اندر۔ یہ لکھا، کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی لفظ کو بے معنی نہیں لکھا۔ بھئی ایک کو مفرد لکھ رہا ہے، دوسرے کو جمع لکھ رہا ہے، اس کا فلسفہ یہ ہے کانوں سے فقط سن سکتے ہیں۔ جاگ کے سنیے گا بات، کانوں سے فقط سن سکتے ہیں اور کوئی کام نہیں ہو سکتا، لیکن آنکھوں سے
ایک ہی وقت میں آپ دیکھ بھی رہے ہیں، رنگوں میں تمیز بھی کر رہے ہیں، حجم بھی معلوم کر رہے ہیں، مقدار بھی ناپ رہے ہیں، جسموں کا اندازہ بھی کر رہے ہیں، دور بھی دیکھ رہے ہیں، نزدیک بھی دیکھ رہے ہیں، کانوں سے ایک کام، آنکھوں سے کئی کام، کانوں سے ایک کام، آنکھوں سے کئی کام۔ کہا اب سمجھ میں آیا ہے قرآن میں اللہ نے کان کے لیے مفرد اور آنکھوں کے لیے جمع کیوں کیا ہے۔ یہ وجہ ہے، ایک وقت میں آنکھ بہت سارے کام کرتی ہے۔ اب دوسری جہت سے دیکھیں تو کان، اگر میں یہاں پر بھی بیٹھا ہوں، مجھے کسی جہت سے سننے کے لیے ادھر مڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ میں جہاں پر بیٹھا ہوں 6 جہت سے کہیں سے بھی آواز آئے گی، میرے کان سن سکتے ہیں۔ لیکن آنکھیں، اگر میں دیکھنا چاہتا ہوں، جدھر دیکھنا ہے آنکھوں کو موڑنا ہوگا، آنکھوں کو موڑنا ہوگا۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے میں نے تمہیں 5 وسیلے دیے ہیں، خبردار اپنی زندگی میں ان 5 وسیلوں کا انکار نہ کرنا، ان 5 کے ذریعے علم حاصل کرنا، لیکن اس سے آگے بڑھو۔ اب یہاں اس سے اگلے مرلے پر قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ۔ لوگوں یاد رکھو، ہم نے جنوں اور انسانوں کی کثیر تعداد کو پیدا ہی جہنم کے لیے کیا۔ یہ نقطہ غور سے سنیے گا، ہم نے جنوں اور انسانوں کی کثیر تعداد کو پیدا ہی جہنم کے لیے کیا۔ پالنے والے وجہ کہا، وجہ یہ ہے ان میں 3 نقص پائے جاتے ہیں۔ کون کون سے؟ 3 نقص پائے جاتے ہیں، 3۔ پہلی کون سی ایسی خامی ان کے پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ جہنم جائیں گے؟ اللہ نے فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا، اللہ نے انہیں دل دیے ہیں مگر وہ سوچتے نہیں ہیں۔ دل ہیں لیکن دل سے سوچتے نہیں ہیں۔ تو یاد رکھیے گا، قرآن میں جہاں کہیں بھی قلب کا لفظ استعمال ہو، اس سے مراد یہ والا دل جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں نا، یہ مراد نہیں ہوتا، مخروطی شکل والا، یہ دل مراد نہیں ہے۔ قرآن میں جہاں کہیں بھی قلب استعمال ہوا ہے تو اس سے مراد آپ کے دماغ کا وہ حصہ ہے جو غور و فکر سے تعلق رکھتا ہے، غور و فکر سے تعلق رکھتا ہے۔ کہا لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس دل ہیں لیکن دل سے وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ لہم اعین لا یبصرون بہا، آنکھیں ہیں لیکن آنکھوں سے دیکھتے نہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اللہ نے انہیں کان دیے ہیں لیکن کانوں سے سنتے ہیں۔ بھئی اللہ نے یہ ذرائع دیے ہیں، انہیں استعمال کرو، کائنات کی نعمتوں کو دیکھو، ہر چیز کو سن کے اس پہ غور کرو، دیکھ کے غور کرو، اسے سمجھو۔ اب دوبارہ واپس پلٹیے، قرآن کہتا ہے ہم نے تمہیں 5 وسیلے دیے ہیں علم حاصل کرے کے۔ تمہارا تعلق کس کے ساتھ ہو؟ 5 استعمال کرنے والوں کے ساتھ ہو۔ قرآن کہتا ہے ہم نے جہنم کو بھر دینا ہے جنوں اور انسانوں میں سے ان لوگوں میں جن میں یہ 3 خوبیاں ہیں، پالنے والے جن میں یہ 3 خامیاں ہیں۔ اب جن میں یہ 3 خامیاں ہیں، پالنے والے ان کی حیثیت کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام، جو دل رکھتے ہوئے سمجھتا نہیں، آنکھیں رکھتے ہوئے دیکھتا نہیں، کان ہوتے ہوئے سنتا نہیں، وہ فقط مویشیوں کے طرح نہیں بل ہم اضل، ان سے بھی بدتر ہے۔ اس کا مطلب ہے قرآن ہمیں سمجھا رہا ہے زندگی کے ہر مرحلے میں تمہیں علم حاصل کرنا ہے، تمہارا تعلق 5 کے ساتھ ہونا چاہیے، ان 3 کے ساتھ نہیں جن کی وجہ سے جہنم جانا ہے۔ اب 5 والوں میں سے ہو جاؤ، علم حاصل کرو، اور ان 3 میں سے نہ ہو جن کو میں نے ایک ایک کا بتا کے کردار، دل والے ہیں سمجھتے نہیں، آنکھوں والے ہیں دیکھتے نہیں، کانوں والے ہیں سنتے نہیں، یہ ہیں تینوں انسان، لیکن انسان نما جانور نہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر۔ تو ہم نے 5 والوں میں سے ہونا ہے، ان 3 والوں میں سے نہیں ہونا، تب ہماری زندگی سنورے گی۔ لیکن یاد رکھنا، یہ جو 5 اعضاء آپ کو ملے ہیں نا، 5 قوتیں ملی ہیں،
دین سیکھنا ہو تو ان 5 پہ بھی انحصار کی اجازت نہیں۔ اگلا مرلہ آ رہا ہوں، ٹھیک ہے بھائی؟ دین لینا ہے نا دین، تو فقط سن کے دیکھ کے اور ان حواس خمسہ کا استعمال کر کے فقط دین نہیں لینا، دین کی منزل کوئی اور ہے۔ آئیں نہ پوچھتے ہیں، معصوم کی بارگاہ میں چلتے ہیں، معصوم آپ ہمیں بتائیں، آپ تو قرآن کو سمجھتے ہیں، دین اور شریعت کو سمجھتے ہیں، ہم دین کہاں سے لیں؟ ہمارے پاس حواس خمسہ موجود ہیں، 5 قوتیں ہیں، لیکن ان 5 قوتوں پہ انحصار نہیں کر سکتے۔ آنکھیں دیکھتی ہیں، کبھی کبھی دیکھا ہوا سراب بن جاتا ہے، دور سے پانی ہے، قریب جا کے دیکھتے ہیں تو ریت ہوتی ہے۔ کانوں سے سنے ہوئے کئی باتیں جھوٹ ثابت ہوتی ہیں۔ بھئی 5 وسیلے تو نے ہی تو دیے، اب 5 وسیلوں پر بھی ہم مکمل اعتماد نہیں کر سکتے تو ہم جائیں کہاں؟ ہم کہاں جائیں؟ تو اس کا جواب میں نہیں دوں گا، کائنات کے امیر علی بن ابی طالب دیں گے۔ مولا فرماتے ہیں تیرے سوال کا جواب آسان ہے، توجہ کیجئے گا۔ من اخذ دینہ من افواہ الرجال ازالتہ الرجال۔ اللہ اکبر، بڑا جملہ ہے، غور کیجئے گا۔ جس بندے نے اللہ کا دین لوگوں کی گپوں سے لیا، لوگوں کی باتوں سے لیا، لوگوں کے منہ سے سن کے لیا، امام فرماتے ہیں جس نے لوگوں کی باتوں سے سن کے دین لیا، ازالتہ الرجال، لوگ ہی اسے دین میں داخل کریں گے اور وہی لوگ ہی گپوں گپوں میں اسے دین سے نکال دیں گے۔ گپوں سے دین نہیں لینا۔ علامہ صاحب آئے تھے وہ فرما کے گئے ہیں، ذاکر صاحب آئے تھے وہ فرما کے گئے ہیں، خطیب صاحب آئے تھے وہ فرما کے گئے ہیں۔ بھئی عالم ہے، ذاکر ہے، خطیب ہے، لائق صد احترام، مقرر ہے، صاحب عزت ہے، محترم ہے، لیکن اس کی بات تب قابل احترام ہوگی جب قرآن اور آل محمد کے فرمان کے مطابق ہو، جب ان کی کہی ہوئی بات قرآن اور اہل بیت کے بتائے ہوئی روش اور اس کے سلیقے کے مطابق ہو، وہ لائق احترام ہے، لیکن تب ہے جب اس کی کہی ہوئی باتیں قرآن اور اہل بیت کے قریب کریں، قرآن اور اہل بیت سے دور نہ کریں۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ من اخذ دینہ من افواہ الرجال ردتہ الرجال، جو بندہ لوگوں کی گپیں سن کے، گپیں دلیلیں نہیں، گپیں سن کے جو بندہ دیندار بننے کی کوشش کرتا ہے، امام نے فرمایا ردتہ الرجال، وہ جن لوگوں کو سن کے دین قبول کرتا ہے وہی لوگ اس کو مرتد بنا دیتے ہیں۔ گپوں سے دین نہیں لینا، آپ نے گپوں والے سے دین نہیں لینا، تو اگلا سوال یہ آتا ہے پھر دین لینا کہاں سے ہیں؟ دین لینا بھی تو انسان نے ہے، دین کہاں سے لینا ہے؟ تو وہ بھی مولا بتائیں گے۔ کہتے ہیں کہ جس بندے نے اپنا دین لوگوں کی گپیں سن کے اختیار کیا ہے نا، وہی گپوں میں اسے بے دین بھی بنا دیں گے۔ تو مولا ہم کہاں سے لیں؟ کہا من اخذ دینہ من الکتاب والسنہ۔ اللہ اکبر، جس بندے نے اپنا دین قرآن اور سنت سے لیا، کہتے ہیں کہ تزال الجبال ولا تزل، کہ امام فرماتے ہیں کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے گا، یہ بندہ اپنے عقیدے سے نہیں پھرے گا۔ اس نے جو 2 راستے اختیار کیے ہیں، قرآن اور سنت، قرآن اور آل محمد کی سیرت کو سامنے رکھتے ہوئے اس نے اپنا عقیدہ لیا ہے۔ اب پہاڑ ہل سکتا ہے اپنی جگہ سے، یہ بندہ اپنے عقیدے سے نہیں ہل سکتا۔ کہا تم نے دین لینا ہے تو گپوں سے نہیں لینا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہمارے پاس فارمولہ ہے کہ ہمارے پاس دین لینے کا معیار قرآن اور اہل بیت ہے، کوئی شخصیت میں معیار نہیں ہے، کوئی ذات میں معیار نہیں ہے، چاہے وہ کسی بھی لباس میں ہو۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں یہ غلط فہمی ہے، ہمارا کسی سے
کوئی ذاتی تنازع نہیں ہے، کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں، یہ بات سنیے گا، اگر ایک ذاکر ہے مولا کا، ذاکر ہے، جس طرح شریعت کہتی ہے اس کے مطابق اہل بیت کے فضائل پڑھتا ہے، مصائب پڑھتا ہے اور مومنوں کے دلوں کو آپس میں جوڑتا ہے، یہ ذاکر اس عالم سے 1000 گنا بہتر ہے کہ جس کی باتیں سن کے بھائی بھائی سے لڑ جائے اور باپ بیٹے سے لڑ جائے۔ یہ ظاہری لباس میں معیار نہیں ہے، گفتگو معیار ہے۔ وہ کیا کہہ رہا ہے، یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے۔ لہٰذا یہ کوئی تقسیم نہیں ہے کہ ذاکر ہیں تو وہ سارے غلط ہیں، عالم ہیں تو وہ سارے ٹھیک ہیں، یہ معیار نہیں ہے۔ صحت کا ہونا یا سقم کا ہونا یہ معیار ظاہری لباس نہیں ہے۔ اسی لیے دین لینا ہے تو کہاں سے لینا ہے؟ کتاب اور سنت اور اہل بیت سے لینا ہے۔ صلوات پڑھیے گا محمد والے محمد پہ۔ تو خدا نے فرمایا میں نے تمہیں اس حالت میں دنیا میں لایا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، تمہارے پاس علم نہیں تھا، تمہارے پاس نالج نہیں تھا۔ اب یہاں تو وہ وسیلے تھے نا کہ جن میں کہیں نہ کہیں عیب آ سکتا ہے، پالنے والے کبھی ہمیں پوچھنا پڑ جائے تو کوئی تو ایسی ہستیاں ہونی چاہیے کہ جن کی ہر بات چپ چاپ مان سکوں۔ تو اس کا جواب بھی قرآن نے دیا ہے کہ گھبرانے کی بات نہیں، زندگی کے کسی مرحلے پر تمہیں پوچھنا پڑے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ مِنْكُمْ، تو سوال کرو ان لوگوں سے جو اہل ذکر کے مرتبے پر فائز ہیں، جو اہل ذکر کے مرتبے پر فائز ہیں ان سے سوال کرو، وہ تمہیں جواب دیں گے۔ اور اہل بیت نے خود فرمایا ہے، معصوم فرماتے ہیں نحن اہل الذکر، قرآن میں جن اہل ذکر کی بات آئی ہے وہ ہم آل محمد ہیں۔ تو ظاہری وسیلوں سے بھی علم حاصل کرنا ہے اور اللہ کے بنائے ہوئے وسیلوں سے بھی علم حاصل کرنا ہے۔ اور ہمیں اپنی زندگی کے اندر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ایک پیغمبر آخری وقت ہمیں 2 چیزیں دے کے گئے تھے، قرآن اور اہل بیت۔ قرآن اور اہل بیت، ایک صامت ہے ایک ناطق ہے، ایک ناطق، ایک صامت ایک ناطق۔ ہم میں سے ہر وہ بندہ کامیاب ہے جو قرآن سے بھی متمسک ہو، اہل بیت سے بھی متمسک ہو۔ اگر فقط قرآن کا دامن تھاما، اہل بیت کو چھوڑ دیا، وہ بندہ بھی گمراہ ہے۔ فقط اہل بیت کو لیا، قرآن کو نہیں کھولا، وہ بندہ بھی گمراہ ہے۔ کہا تم اس وقت تک ہدایت پہ رہو گے جب تک ان دونوں سے تمسک کرو گے۔ اور ہم تو ہیں ہی شمع مرتضیٰ کے پروانے، ہم تو ہیں ہی شمع مرتضیٰ کے پروانے، اور جو پروانہ ہوتا ہے اس کو شمع سے عشق ہوتا ہے، اور شمع کی کہی ہوئی باتوں سے وہ انکار نہیں کرتا۔ کیا خیال ہے؟ میرے ساتھ چل رہے ہیں بھئی؟ سارے شمع مرتضوی کے پروانے ہیں یا نہیں ہیں؟ جو ہیں بلند تر صلوات پڑھیں۔ آپ نے صلوات پڑھ دی لیکن میں اختلاف کروں گا، ٹھیک ہے؟ میں اختلاف کروں گا۔ علامہ اظہر حسن زیدی صاحب مرحوم، اللہ انہیں کروڑ جنت نصیب فرمائے، وہ کہا کرتے تھے کہ شاعروں کو غلط فہمی ہے کہ پروانے کو شمع سے پیار ہوتا ہے۔ جی، شاعروں کو غلط فہمی ہے کہ پروانے کو شمع سے پیار ہوتا ہے۔ شمع ہوئی روشن تو جلنے لگے پروانے، آغاز تو بسم اللہ انجام خدا جانے۔ میں یہاں رک کے یہ کہنا چاہوں گا، شمع ہوئی روشن تو جلنے لگے پروانے، یہاں جلنے کے 2 مطلب ہیں۔ بھئی ساری مجلس تو تھک کے نہ سنو، ٹھیک ہے؟ بھئی جب شمع روشن ہوئی تو جلنے لگے پروانے، یہاں جلنے کے 2 مطلب ہیں۔ اب دیکھیں، ایک وہ ہے جو کہتا ہے بھئی پروانے کو شمع سے پیار ہے، لیکن ایک وہ کہتا ہے کہ نہیں بھئی یہ تمہاری غلط فہمی ہے، پروانے کو شمع سے پیار نہیں، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ پروانے کو اصلاً شمع سے محبت ہی نہیں ہے۔ اگر اس سے محبت ہوتی تو دن کے اجالے میں نکلتا، بھئی دن کے اجالے میں نکلتا۔ وہ رات کی تاریکی میں نکل رہا ہے، وہ رات کی تاریکی میں نکل رہا ہے، کیوں؟ اس سے ظلمتوں سے پیار ہے،
ظلمتوں سے پیار ہے. تو اگلا بندہ کہے گا نہیں تو غلط فہمی پہ ہے, تو نے دیکھا نہیں جب بھی شمع جلی ہو ارد گرد پروانے اکٹھے ہو جاتے ہیں. ان کا شمع کے اتنے قریب ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ محبت کرتے ہیں. ہم نے کہا بھائی شمع کے قریب ہونا یہ دلیل نہیں ہے کہ وہ محبت بھی کرتے ہیں. اس نے کہا نہیں میں ثبوت دوں گا. ہم نے کہا ثبوت دینا ہے تو پھر ثبوت ایسے دو, تم شمع کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرو. کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا شمع نے ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کی, جہاں شمع گئی پروانے اڑ کے وہیں چلے گئے. تو ہم ایک دم کھٹکا تھوڑا سا, ہم تھوڑا پریشان ہوئے کہ کیا واقعاً ایسی ہی بات ہے کہ ہر پروانے کو اتنا شمع سے پیار ہے کہ وہ جہاں جاتی ہے پیچھے پیچھے چلے جاتے ہیں. لیکن رکیے گا یہاں. ہم نے کہا بھائی دیکھ تیری بات اپنی جگہ, ہماری دلیل اپنی جگہ, تو بھی انتظار کر ہم بھی انتظار کرتے ہیں. ابھی تھوڑی دیر کے بعد شمع بجھے گی. توجہ ہے, ابھی تھوڑی دیر کے بعد شمع بجھے گی, پھر ہم دیکھیں گے کہ کون کس سے پیار کرتا ہے. ہم انتظار کرنے لگ پڑے. وہ شاعر بھی انتظار کر رہا تھا, ہم بھی انتظار کر رہے تھے. لیکن دیکھتے ہی دیکھتے جیسے ہی شمع خاموش ہو گئی, پروانے وہاں سے فرار ہو گئے. تو ہم نے شاعر کا کندھا ہلا کے کہا تو جو کہہ رہا تھا پروانے کو شمع سے پیار ہے, اگر واقعاً پروانے کو شمع سے پیار ہوتا تو شمع کی میت چھوڑ کے فرار کیوں کرتا؟ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے, وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. بہرحال اس بات سے اختلاف ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. ہم شمع مرتضوی کے دیوانے ہیں, اور یہ عشق ہے, یہ عشق ہے, یہ محبت ہے جو آپ کو اپنے گھروں سے اٹھا کے مجلس حسین میں لے آئی. یہ عشق حسین ہے. ہم اسی حسین کے پروانے ہیں, ہم اسی حسین کے دیوانے ہیں جس نے کربلا میں ایک شمع جلائی تھی, اور دنیا بھر سے جتنے بھی حسین کے دیوانے تھے آہستہ آہستہ اس شمع کے پاس آنے لگے. میں کہتا ہوں کربلا فقط 61 ہجری میں نہیں تھی. کربلا وہاں رکی نہیں, کربلا کا سلسلہ جاری ہے. ہر مجلس کے اندر اگر کسی ضعیف کو دیکھو تو سمجھ جاؤ یہ کربلا کے حبیب ابن مظاہر کا نائب ہے. اگر کسی جوان کو دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ یہ کربلا کے جوانوں کا نائب ہے. اور اگر کسی ننھے بچے کو دیکھو, اگر ماں کی گود میں کوئی 6 مہینے کا بچہ ہے نا, تو جان لو یہ بھی کربلا کے 6 مہینے کے اصغر کو دنیا کو بتانے آیا ہے. ہم میں سے ہر ایک بندے نے کردار ادا کرنا ہے. کربلا رکی نہیں, کربلا جاری ہے. آج بیٹھے ہو نا قصر سفیر حسین میں, 5 محرم ہے عزادارو, قصر سفیر حسین میں. آج میرا دل چاہتا ہے کہ میں کچھ مصائب اس سفیر حسین کے ہی پڑھوں جس کے نام پر یہ امام بارگاہ قائم ہے. آؤ مل کے پرسہ دیتے ہیں. کون سفیر حسین جس کو خط لکھ کے امام نے یہ کہہ کے بھیجا تھا کہ میں تمہاری طرف وہ بھیج رہا ہوں, اخی وابن امی, میرا بھائی بھی ہے, میرے چچا کا بیٹا بھی ہے, وثقتی من اہل بیتی, اور میری پوری اہل بیت میں سب سے زیادہ مجھے اگر کسی پر اعتماد ہے نا تو وہ مسلم ابن عقیل پہ عزادارو. جب مسلم ابن عقیل 15 رمضان کو مکہ سے روانہ ہوئے, 5 شوال کوفہ پہنچے, مختار کے گھر میں جب تھے, تاریخ کہتی ہے 18,000 لوگوں نے مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی, اور یہ کہہ کے بیعت کی تھی کہ یہ بیعت حسین ہے. کتنے بندوں نے کی تھی بیعت؟ 18,000. وہ 18,000 جو جان نثار تھے نا, جو روز آ کے کہتے تھے کہ مسلم ابن عقیل ہمارا مولا کب آئے گا,
وہ کب آئے گا ہم ان کی نصرت کے لیے گھروں سے نکلیں؟ ہم نے اپنی تلواریں تیار کر لی ہیں، ہم نے اپنی زریں تیار کر لی ہیں، ہم نے اپنا ساز و سامان باندھ لیا ہے۔ مسلم اپنے مولا کو کہو جلدی کوفہ میں آئیں، ہمارے دل بے قرار ہیں، لیکن جانیں گے یہی وہ لوگ تھے جب حالات بدلے، جب وقت نے شکنجہ کھینچا، جب یہی مسلم مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے، ابن زیاد کے بدماشوں نے جب ان کے گھروں میں جا کے انہیں ڈرایا تو حالت یہ ہو گئی تھی، کسی کی ماں آ کے اٹھا کے لے کے جا رہی ہے، وہ کہہ کے جا رہی ہے بیٹا تیرے سوا تو میرا کوئی نہیں، تو گھر میں آ جا، تو گھر میں آ جا۔ بہنیں آئیں تو بھائیوں کو اٹھا کے لے گئیں۔ عزادارو، یہی تو وہ مشکل ہے، یہی تو وہ مصیبت ہے کہ جب آل محمد کو ضرورت پڑتی ہے، کسی کو بیٹے یاد آ گئے، کسی کو بھائی یاد آ گئے۔ خدا را جب مجلس میں آتے ہو نا، مصائب میں آتے ہو، میں اپنی خواتین کو کہوں گا، اپنی تمام خواہران کو کہوں گا، ماؤں بہنوں کو کہوں گا، مجلس سن کے نا اپنے حوصلے بڑھاؤ، اپنے جگر بڑھاؤ، اپنے حوصلے اتنے مضبوط کرو کہ کل تمہارا وقت کا امام آئے نا، تم سے تمہاری اولاد مانگے، خدا قسم بسم اللہ کہہ کے اپنی اولاد اپنے وقت کے امام کے حوالے کر دو۔ اگر یہ مجلسیں اپنے وقت کے امام کی نصرت میں کام نہیں آ سکتی نا عزادارو، نہ اس گریے کا فائدہ ہے، نہ اس رونے کا فائدہ ہے، نہ اس مصائب کا فائدہ ہوگا اگر وقت کے امام کی نصرت نہ کی۔ عزادارو، کیسا مشکل وقت تھا۔ صبح کی نماز پڑھی، ہزاروں کی صف لگی تھی، ظہر و عصر کی نماز پڑھی، لوگ کم ہوتے گئے، مغرب کی نماز تھی، 30 افراد تھے۔ عزادارو، عشاء کی نماز پڑھا کے جب مسلم مسجد سے نکلے ہیں، تاریخ کہتی ہے مسلم کے پاس کوئی بندہ نہیں تھا جو مسلم کو بتا سکے کہ اس پردیس میں تو نے کہاں جانا ہے۔ عزادارو، اس مشکل وقت میں مسلم کبھی اس گلی، کبھی اس گلی، کبھی اس بازار، کبھی اس بازار، وہ جو بے وطن تھا، وہ جو مسافر تھا، عزادارو نہیں جانتا تھا کوفے کی گلیوں کو۔ عزادارو، پیاسا تھا نا بڑے دنوں سے۔ عزادارو، وہ وقت آیا، رات کا وقت تھا، ایک دروازے کے ساتھ، ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں میرے مولا مسلم۔ عزاداروں، تھوڑی دیر کے بعد ایک طوع نامی مستور ہے، دروازہ کھولتی ہے، جو اپنے بلال نامی بیٹے کا انتظار کر رہی تھی۔ عزاداروں، بیٹے کو دیکھنے کے لیے دروازہ کھولا، کیا دیکھتی ہے؟ کوئی جوان ہے، سر جھکائے ہوئے دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا ہے۔ پوچھتی ہے جوان، رات کی اس تاریکی میں تو کوفے کی گلیوں میں کیا کر رہا ہے؟ تجھے حالات کا اندازہ نہیں، کتنے مشکل حالات ہیں، تیرا گھر کوئی نہیں ہے۔ عزاداروں، مسلم نے سر اٹھایا، کہا اے کنیز خدا، اگر ہو سکے تو مجھے ایک گلاس پانی پلا۔ عزاداروں، طوع گئی ہے، پانی لایا ہے، مسلم کو دیا، مسلم نے پانی پیا۔ عزاداروں، پانی پینے کے بعد جب وہ طوع اندر گئی ہے نا، تھوڑی دیر کے بعد باہر آئی، وہ دیکھ کے حیران رہ گئی، جوان پانی پی کے پھر یہیں بیٹھتا ہے۔ عزاداروں، تاریخ کہتی ہے یہاں لہجہ بدل گیا اس کا، لہجہ بدل کے کہا الم تشرب ماء، جوان تو پانی پی نہیں چکا؟ مسلم نے کہا ہاں کنیز خدا، پانی پی لیا ہے۔ تو اگلی بات بڑے غصے میں کی، کہتی ہے کہ پھر میرے دروازے پہ بیٹھ کے کیا کر رہا ہے؟ جانا اپنے گھر میں جا، میرے دروازے کو چھوڑ دے، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ رات کی اس تاریکی میں تو میرے دروازے پر بیٹھ۔ عزاداروں، یہ جملے سننے تھے نا، مسلم ابن عقیل آہستہ سے اٹھے، سر کو جھکائے ہوئے فقط ایک جملہ کہا، کنیز خدا، اس بھرے کوفے میں میرا کوئی گھر موجود نہیں، اور میں حسین کا سفیر، میں مسافر بے وطن ہوں۔ عزاداروں، جملے سننے تھے، ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے مسلم، مجھ سے غلطی ہو گئی، تو میرے مولا کا سفیر تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر، میرا گھر حاضر ہے۔ عزاداروں، مسلم نے کہا ایک رات کی پناہ دے، محمد سے اجر لے کے تجھے میں دوں گا۔ عزاداروں، مسلم کو پناہ ملی، طوع کے گھر میں آئے، ادھر سے بیٹا بھی پہنچ گیا۔ عزاداروں، جیسے ہی گھر
میں بیٹا پہنچا ہے نا بار بار دیکھ رہا ہے، کبھی ماں کمرے میں جاتی ہے، کبھی نکل آتی ہے، کبھی کمرے میں جاتی ہے، کبھی نکل آتی ہے، یہ بار بار کا آنا جانا دیکھ کر سوال کرتا ہے ماں کوئی مہمان آیا ہے؟ عزاداروں ماں نے ڈرتے ہوئے بتا دیا بلال بتانا نہیں، آج ہمارے گھر میں حسین کا سفیر آیا ہے۔ عزاداروں اتنا ظالم انسان تھا، رات کی تاریکی میں گیا ہے ابن زیاد کے دربار، جا کے مخبری کر کے کہتا ہے اور جسے ہر طرف کوفے میں ڈھونڈ رہے ہو وہ مسلم تو ہمارے گھر میں ہے۔ عزاداروں ایک شراب کی بوتل کی خاطر اس نے مولا حسین کے سفیر کا پتہ بتا دیا۔ عزاداروں جوانوں سے کہا کرتا ہوں شراب حرام ہے، خدا قسم مومن کبھی منہ نہ لگائے، یہ وہی شراب تھا جس کی بوتل کی خاطر اس ملعون نے مسلم کا پتہ بتایا، اور یہی وہ شراب تھا جس کی خاطر علی کی بیٹیوں کو باب و سعد پہ 15 اذانیں سننی پڑی، شامی شراب پی رہے تھے، علی کی بیٹیاں دروازے پہ انتظار کر رہی تھی۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ، بڑا مشکل وقت تھا عزاداروں۔ جب فوجیں آئی ہیں نا، صبح کی نماز پڑھ کے تعقیبات پڑھ رہے تھے مسلم، جب گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز سنی ہے نا، طوع قریب آئی تو مسلم نے کہا طوع میں نے ابھی خواب میں دیکھا ہے، میری آنکھ لگی تھی، میرے نانا مجھے بار بار کہہ رہے تھے مسلم العجل، مسلم جلدی کر، مسلم جلدی کر۔ طوع مجھے ایسا لگتا ہے میری آخری رات ہے۔ اور طوع نے کہا آپ تو ساری رات روئے بھی نہیں، سوئے بھی نہیں، ساری ساتھ روتے رہے اور آپ نے کھانا بھی نہیں کھایا۔ کہا طوع اب میرے سامنے سے ہٹ جا، فوجیں قریب آ گئی ہیں۔ تلوار کو ہاتھ میں لیا، عزاداروں مولا کا سفیر گھر سے باہر نکل رہا تھا اور یہ سوچ کے نکل رہا تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بدماش اس کنیز خدا کے گھر میں گھس جائے۔ میں کہوں گا مسلم یہ تو ایک غیر سید زادی تھی، آپ کی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ یہ اشقیاء اس کے گھر میں داخل ہو کے اس کی توہین کریں۔ میں کہوں گا مسلم یہ منظر کچھ اور ہے، جب سید زادی کو نہیں ایک کنیز کو بچا رہے تھے، ہائے وہ شام غریبہ کا منظر جب کوفہ اور شام کے بدماش نعرے لگا کے علی کی بیٹیوں کو لوٹ رہے، اجرکم اللہ، لوٹ رہے تھے علی کی بیٹیوں کو۔ عزاداروں مسلم گلی میں آئے، عزاداروں ڈٹ کے مقابلہ کیا ہے مسلم نے۔ جب ساری فوج بھاگ رہی تھی نا، ابن اشعث کہتا ہے ابن زیاد تھوڑی سی فوج اور بھیج دے۔ ابن زیاد کہتا ہے میں حیران ہوں، تمہیں 500 کا لشکر دے کے بھیجا ہے، تم سے ایک جوان نہیں گرفتار ہوتا۔ وہ پلٹ کے جواب دیتا ہے افسوس یہ ہے ابن زیاد تو نے ہاشمیوں کو لڑتے ہوئے نہیں دیکھا، وہ لڑتے ہوئے ایک ہاشمی ہے لیکن ہماری فوج کو دوڑا رہا ہے، اگر ہو سکے تو کچھ فوج دے دے۔ عزاداروں فوج بھی دی اور ساتھ بہانہ بھی دیا، کہا تم لڑ کے نہیں پکڑ سکتے، اسے جھوٹی امان دے دو، اسے امان کا دھوکہ دے دو، اسے امان میں لے آؤ اور امان کے ذریعے پکڑ سکتے ہو۔ عزاداروں جب اس نے آواز لگائی نا مسلم لڑنا بس کر دے، تو اور نہیں لڑ سکتا، تجھے امان دیتا ہوں، تو مسلم نے کہا نہیں، جب تک میرے جسم میں جان موجود ہے نا میں تیری جھوٹی امان میں نہیں آؤں گا۔ عزاداروں لڑ رہا تھا مسلم، ایک ظالم انسان نے جیسے ہی پشت پہ نیزہ لگایا جناب مسلم دیوار سے جا لگے، ایک دوسرا ملعون آگے بڑھا، تلوار کا وار کیا، مسلم کے اوپر والا ہونٹ کٹ گیا، عزاداروں ہاتھ سے تلوار گری، دھوکے سے گرفتار ہوا۔ لیکن میں کہوں گا عزاداروں اتنی ساری فوج کے درمیان جب مسلم کو گرفتار کر کے لائے نا، جب ابن زیاد کے سامنے کھڑا تھا تو کسی نے کہا مسلم امیر کو سلام کر۔
مسلم امیر کو سلام کر. تو پتہ ہے کیا جواب دیا مسلم نے؟ مسلم کہتے ہیں مالی الامیر سوی الحسین، اس کائنات میں مسلم کا فقط ایک ہی امیر ہے اور وہ حسین ابن علی ہے، میں اس جیسوں کو سلام نہیں کر سکتا. عزاداروں بڑی جرت سے جواب دیا، لیکن تھوڑے لمحے گزرے تھے نا. عزاداروں ایک راوی کہتا ہے میں نے غور سے دیکھا تو مسلم کی آنکھ سے آنسو کا قطرہ ٹپکا. اجرکم اللہ. عزاداروں غور کیجیے گا اس بات پہ. بنی ہاشم کا جوان ہے، وہ آگے آ کے کہتا ہے جس جرت کے ساتھ لڑا ہے تجھے رونا سزاوار نہیں. عزاداروں پتہ ہے کیا جواب دیا؟ مسلم کہتے ہیں میں اس لیے نہیں رو رہا کہ مجھے پکڑ لیا ہے، میں رو اس لیے رہا ہوں خط لکھ چکا ہوں حسین کو، مولا اپنی بہنوں کو ساتھ لے کے کوفے میں آ جا. اور اب میں رو اس لیے رہا ہوں، اب کون بتائے جا کے مولا کو کہ کوفہ والے سارے بے وفا نکلے ہیں. عزاداروں اس ظالم نے جیسے ہی قتل کا حکم دیا، عزاداروں سفیر حسین ہیں، دارالعمارہ کی چھت ہے، سر جھکا ہوا ہے. عزاداروں ملعون کے ہاتھ میں تلوار ہے. بڑا مشکل وقت تھا. عزاداروں یہی سوچتا ہوں مسلم اس وقت بھی یہی سوچ کے غم زدہ ہوں گے، اے کاش کوئی جا کے بتائے حسین کو مولا جہاں کہیں جانا ہے چلا جا، کوفے میں نہ آنا، کوفے کے لوگ بڑے بے وفا ہیں. لیکن عزاداروں یہ سب سے بڑا درد تھا نا. لیکن وہ وقت آیا جب ایک ظالم نے آگے بڑھ کے مسلم ابن عقیل کے گردن پر جب تلوار رکھی ہے نا، عزاداروں تلوار کا وار کیا. اس ظالم نے سفیر حسین کا سر تن سے جدا کیا. اس کے بعد بھی رکا نہیں ہے عزاداروں، اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ ان کے وجود اطہر کو دارالعمارہ کی چھت سے باہر پکی سڑک پہ گرا دیتا ہے. عزاداروں سفیر حسین زمین پر آئے ہیں نا، لیکن یاد رکھو یہ سفیر حسین ہے، قصر حسین میں بیٹھے ہو، یہ انداز نہیں ہے پرسہ دینے کا. آؤ مل کے پرسہ دیتے ہیں. وہ جو زمین پہ گرا ہے نا وہ حسین کا سکہ تھا، وہ حسین کا سفیر تھا. عزاداروں جیسے ہی دارالعمارہ سے زمین پر گرے ہیں نا، یقیناً حسین ابن علی کی زبان سے یہ جملے نکلے ہوں گے اور امام نے کہا ہوگا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. عزاداروں اِنَّا لِلَّهِ کے الفاظ، عزاداروں سفیر حسین مارے گئے. عزاداروں ہمارے ہاں قانون کیا ہے؟ کوئی مسافر، کوئی بے وطن کسی پردیس میں مارا جاتا ہے، کسی گلی میں مارا جاتا ہے، کسی بازار میں مارا جاتا ہے. عزاداروں لوگ مذہب نہیں پوچھتے، لوگ نام نہیں پوچھتے، ہر کوئی آواز دے کے کہتا ہے لوگوں کوئی مسافر مارا گیا، کوئی ہاں تو اس کی مدد کرو. عزاداروں لوگ کیا کرتے ہیں؟ کوئی چارپائی لے آتا ہے، کوئی کفن لے آتا ہے، کوئی چادر کا انتظام کرتا ہے. لیکن میں قربان جاؤں سفیر حسین پر، کوفہ کے بازار میں ایک آواز بلند ہوئی اور لوگوں باغی مارا گیا، ہو سکے تو رسیاں لے آؤ. عزاداروں کے صبر صدے سفیر حسین کے پاؤں میں رسی ہے. اشکیا کبھی کوفے کی اس گلی، کبھی کوفے کا اس بازار، شاید مسلم کی لاش کوفے کی گلیوں کو صاف کر رہی تھی. اور کل میری آقا دادی رسن بستہ یہاں آئے گی، میں زینب کے لیے راستہ صاف کر دوں.
اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ عزادارو اس طرح رونے کا انداز نہیں ہے، عاشور قریب ہے عزادارو، مل کے پرسہ دو اور ایسا پرسہ دو آج مسلم ابن عقیل تیرے حق میں دعا کرے۔ کوئی مومن آیا تھا، کوئی دکھی تھا، کوئی پریشان تھا، کوئی بیمار تھا، اور میرا پرسہ دینے آیا تھا، اپنے مولا حسین سے سفارش کر کے تجھے اللہ سے شفا لے کے دے گا۔ آ مل کے پرسہ دیتے ہیں۔ عزادار یہی کوفہ تھا، کوفے کا یہی دربار، جب سجاد دربار میں داخل ہوئے سر جھکا ہوا تھا، آنکھیں جھکی ہوئی تھیں، آنکھوں سے اشک روانہ تھے۔ ایک شامی آگے بڑھ کے کہتا ہے اے ہاشمی جوان یہ کیسا تضاد ہے، جب تو دربار میں آیا ہے تیرا سر جھکا ہوا ہے، تجھ سے پہلے بھی ایک ہاشمی آیا تھا اور سینہ تان کے کھڑا تھا۔ ابن زیاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جواب دے رہا تھا ہاشمی وہ بھی تھا، ہاشمی آپ بھی ہیں، لیکن یہ کیسا انداز ہے، نہ سر اٹھاتے ہو نہ آنکھیں اٹھاتے ہو۔ عزادار علماء کہتے ہیں مولا سجاد نے اپنا سر اٹھایا، رو کے جواب دیا اور شامی تو نے انصاف نہیں کیا، تو نے دیکھا نہیں تھا جب مسلم دربار میں آیا تھا اور مسلم اکیلا تھا، تو مجھے دیکھ تو صحیح، میں سجاد سر اٹھاؤں تو کیسے اٹھاؤں، جب بھی سر اٹھاتا ہوں کہیں پھپھی کا ننگا سر نظر آتا ہے، کہیں بہنوں